ہم آپ کو ورچوئل یونیورسٹی میں آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول لیجئے www.vu.edu.pk۔ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ پر موجود ایڈمیشنز اوپن کے بینر کو کلک کریں۔ اس کے علاوہ ایڈمیشنز کے مینیو میں اپلائی آن لائن پر کلک کر کے بھی آپ ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی تمام ایڈمیشنز صرف آن لائن کروا رہی ہے۔ ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہوتے ہی آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا۔ آپ کو رائٹ سائڈ پر کچھ لنکس نظر آ رہے ہیں جو آپ کو ایڈمیشن کے حوالے سے متعلقہ انفارمیشن فراہم کریں گے۔ لیفٹ سائڈ سے ایگزسٹنگ یوزر کے سیکشن سے آپ کو لاگ ان کر کے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو نیچے نیو رجسٹریشن کے سیکشن میں آئیے۔ یہاں پہلے اپنی نیشنلٹی اور نام انٹر کیجئے۔ اس کے بعد اپنا CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کیجئے۔ CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجئے کیونکہ یہ بعد میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ یہ CNIC یا بے فارم نمبر آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اپنے والد، والدہ یا خاندانی سربراہ کا CNIC مت انٹر کریں۔ بعد ازاں اگر یہاں انٹر کیا گیا CNIC یا بے فارم نمبر آپ کے کوائف کے ساتھ میچ نہ ہوا تو آپ کا فارم ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا ای میل ایڈریس نہیں بنایا تو نیچے دیا گیا کریٹ این ای میل اکاؤنٹ کا لنک آپ کو جی میل پر لے جائے گا، جس کے ذریعے آپ ایک نیا ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں۔ جب آپ ای میل ایڈریس بنا چکیں تو یہاں پر وہ ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو بھی پاسورڈ رکھنا چاہیں وہ انٹر کیجئے۔ یہ پاسورڈ منیمم 8 اور میکسیمم 20 کیریکٹرز کا ہونا چاہیے اور اس میں ایک اپر، ایک لوور، ایک نیومیرک اور ایک اسپیشل کیریکٹر ضرور ہونا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر ایک پاسورڈ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائن اپ پر کلک کیجئے۔ سائن اپ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ الرٹ میسج آئے گا اور جو ای میل ایڈریس آپ نے رجسٹر کرتے ہوئے انٹر کیا تھا اس پر آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی جانب سے ایک ای میل ریسیو ہوگی۔ اس ای میل کو کھولنے پر آپ کو ایک ایکٹیویشن لنک نظر آئے گا۔ اس لنک پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی جس پر آپ کو ای میل ایڈریس ویریفائی ہونے کا میسج نظر آئے گا۔ اب واپس آن لائن ایڈمیشن پورٹل میں آئیے اور یہاں پر اپنا CNIC یا بے فارم نمبر انٹر کیجئے۔ جو پاسورڈ آپ نے رجسٹر کرتے ہوئے مخصوص کیا تھا وہ انٹر کیجئے اور سائن ان کیجئے۔ اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہوں تو forgot your password کا لنک استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا پاسورڈ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائن ان پر کلک کرنے سے آپ آن لائن ایڈمیشن پورٹل میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر سب سے اوپر آپ کو ہوم کا لنک نظر آ رہا ہوگا۔ کسی بھی سیکشن سے واپس اس پیج پر آنے کے لیے آپ ہوم کا لنک استعمال کر سکتے ہیں۔ مائی ایپلیکیشنز کے ساتھ آپ کو انسٹرکشنز کا لنک نظر آ رہا ہوگا۔ انسٹرکشنز کے سیکشن میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کے متعلق تمام ہدایات انگلش اور اردو ورژنز میں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نیچے ایک لنک نظر آ رہا ہوگا، کلک ہیئر ٹو اپلائی فار نیو پروگرام۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ داخلے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایڈمیشن فارم کھل چکا ہے جس میں آپ کو کچھ سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ اس پیج پر آپ کو 6 سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر سیکشن میں متعلقہ انفارمیشن فراہم کرنے سے آپ کی ایپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ اب ہم پہلے سیکشن پروگرام سلیکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروگرام سلیکشن میں سب سے پہلے آپ اسٹڈی فرام کی آپشن سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو ود ان پاکستان، اور اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آؤٹ سائڈ پاکستان کی آپشن سلیکٹ کریں۔ آؤٹ سائڈ پاکستان کی آپشن سلیکٹ کرنے سے آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا
جس میں امتحان دینے کے طریقے سے متعلق تمام قواعد و ضوابط درج ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن پڑھنے کے بعد آئی ایکسیپٹ پر کلک کیجئے اور پروسیڈ ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کر دیجئے۔ اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو یہ آپشن مت سلیکٹ کریں۔ ورچوئل یونیورسٹی کے چند ڈگری پروگرامز، بالخصوص بایولوجیکل سائنسز کے ڈگری پروگرامز، صرف پاکستان میں مقیم لوگوں کو ہی آفر کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم فارم میں ود ان پاکستان کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام کے سیکشن سے اپنا مقرر کردہ ڈگری پروگرام سلیکٹ کریں۔ ڈگری پروگرام سلیکٹ کرنے کے بعد اسٹڈی پروگرام سلیکٹ کیجیے۔ اب اسٹڈی ایٹ کے سیکشن میں اپنی سہولت کے مطابق آپشن سلیکٹ کیجیے۔ یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشنز آ رہی ہیں، ایٹ ہوم اور ورچوئل کیمپس۔ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی آپشن سلیکٹ کریں، آپ کی فیس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تمام آپشنز کا فی سٹرکچر یکساں ہے اور تمام آپشنز کو ایک ہی فی چارج ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون کے ساتھ اچھی کنیکٹیوٹی یعنی اچھا انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے تو آپ اسٹڈی ایٹ ہوم کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولیات موجود نہیں ہیں تو آپ ورچوئل یونیورسٹی کا کوئی بھی کیمپس جو آپ کے قریب ترین ہو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کے کیمپس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ورچوئل یونیورسٹی اون کیمپس، جس میں یہ سہولیات آپ تب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا اسٹیٹس ایٹ ہوم ہے۔ تاہم دوسری کیٹیگری پرائیویٹ ورچوئل کیمپس میں آپ یہ فیسلٹی اسٹڈی ایٹ ہوم کے اسٹیٹس کے ساتھ نہیں لے سکیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کے پرائیویٹ کیمپس میں یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی کیمپس سلیکٹ کیجیے۔ اس کے بعد اپنا شہر سلیکٹ کیجیے۔ شہر سلیکٹ کرنے کے بعد پریفرڈ کیمپس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے اس شہر میں موجود ورچوئل یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کی فہرست آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہاں پر اپنا پریفرڈ ورچوئل یونیورسٹی کیمپس سلیکٹ کیجیے اور سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم فارم کے دوسرے سیکشن پرسنل انفارمیشن کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر کینڈیڈیٹ انفارمیشن میں اپنا پورا نام، جینڈر، تاریخ پیدائش، نیشنلٹی اور اپنا موبائل نمبر انٹر کیجیے۔ اگر آپ پہلے بھی ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں تو یہاں موجود خانے میں اولڈ وی یو اسٹوڈنٹ آئی ڈی انٹر کیجیے۔ اس فارم کو پر کرتے ہوئے ساری انفارمیشن احتیاط سے پر کریں، کیونکہ بعد ازاں کسی بھی قواعد کی درستگی کے لیے یونیورسٹی آپ سے چارج وصول کرے گی۔ اضافی چارجز سے بچنے کے لیے اپنا نام بشمول سپیلنگز، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور دوسرے قواعد اپنی میٹرک کی سند کے مطابق پر کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے فادر یا گارڈین کی انفارمیشن فراہم کریں گے۔ یہاں پر اپنے والد یا گارڈین کا نام، ان کا CNIC اور موبائل نمبر انٹر کیجیے۔ اگلا سیکشن کانٹیکٹ انفارمیشن کا ہے، جہاں سب سے پہلے آپ اپنے ملک کا نام اور پھر شہر کا نام سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اپنا عارضی اور مستقل پتہ فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ایجوکیشن سیکشن میں آپ کو اپنی تعلیم کے بارے میں معلومات فراہم کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سیکشن میں آپ اپنی اسناد، ڈگریز یا سرٹیفکیٹس پر دیے گئے مارکس ہی انٹر کریں گے۔ غلط مارکس انٹر کرنے کی صورت میں آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ سیکشن پروفیشنل ایجوکیشن کا ہے، جس میں اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے تو وہ انٹر کیجیے۔ اگلے سیکشن میں آپ کو اپنی امپلائمنٹ کے حوالے سے انفارمیشن فراہم کرنی ہے۔ ادرس کے سیکشن میں آپ کو کچھ دیگر معلومات فراہم کرنی ہے۔ اس کے بعد سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم ایڈمیشن فارم کے تیسرے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یس کا آپشن سلیکٹ کر کے نیچے دیے گئے فارم کو پر کیجیے۔ یاد رہے کہ آپ کو یہ اسکالرشپ صرف اس صورت میں مل سکتی ہے اگر آپ اس کا فارم اپنے ایڈمیشن فارم کے ساتھ جمع کرائیں گے۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان شہداء کے بچوں اور بیوہ کو بھی فی کنسیشن فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ پر اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو نو کا آپشن سلیکٹ کیجیے اور سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کر دیجیے۔
اب ہم 4th سیکشن پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سیکشن میں اگر آپ کورس ایگزیمپشن یا کریڈٹ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یس پر کلک کیجیے اور متعلقہ فارم فل کیجیے۔ کورس ایگزیمپشن فارم کو فل کرتے ہوئے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دی گئی ہدایات یا کورس ایگزیمپشن پالیسی ضرور پڑھ لیجیے۔ کورس ایگزیمپشن فارم کو جمع کرنے کے لیے آپ کو ایک فی بھی چارج کی جائے گی۔ یہ فارم اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ فی جمع نہیں کرائیں گے۔ ابھی ہم نو کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سیو اینڈ موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کر کے نیکسٹ سیکشن کی جانب جاتے ہیں۔ اب ہم اپلوڈ ڈاکیومنٹس کے اسٹیپ پر آ چکے ہیں۔ اس اسٹیپ پر آپ نے اپنے تمام اوریجنل اور جینوئن ڈاکیومنٹس اسکین کر کے اپلوڈ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے براؤز پر کلک کریں، اپنا متعلقہ ڈاکیومنٹ سلیکٹ کریں اور اپلوڈ ناؤ پر کلک کریں۔ تمام ڈاکیومنٹس کا صرف فرنٹ ویو اپلوڈ کیجیے۔ خیال رہے کہ کسی بھی ڈاکیومنٹ کا سائز 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ڈاکیومنٹ آگے جا کر غلط یا فیک پایا گیا تو یونیورسٹی آپ کا داخلہ کسی بھی وقت کینسل کر سکتی ہے اور آپ کو بلیک لسٹ بھی کر سکتی ہے۔ بلیک لسٹ ہونے کی صورت میں آپ شاید کسی اور یونیورسٹی میں بھی داخلہ نہ لے سکیں۔ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد موو ٹو نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کیجیے۔ اب ہم ایڈمیشن فارم کو سبمٹ کرانے کے لیے لاسٹ اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ایڈمیشن فارم کو سبمٹ کریں، آئیے ہم اس ایپلیکیشن کا سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں۔ ہوم پر کلک کرنے سے یہاں آپ کے سامنے اس ایپلیکیشن فارم کا سٹیٹس آ جائے گا۔ اس اسٹیپ پر اگر آپ اپنا پروسپیکٹس خرید چکے ہیں تو یس کو سلیکٹ کریں۔ یس کو سلیکٹ کرتے ہی آپ کی اسکرین پر 2 آپشنز آ جائیں گی۔ آپ کی خریدی گئی پروسپیکٹس کے فرنٹ پیج پر سیریل نمبر اور اسکریچ نمبر دیے گئے ہیں۔ پروسپیکٹس پر اسکریچ نمبر والے خانے کو اسکریچ کر کے نمبر حاصل کیجیے اور سیریل نمبر اور اسکریچ نمبر یہاں پر انٹر کیجیے۔ یہ پروسپیکٹس ورچوئل یونیورسٹی کے تمام کیمپسز سے دستیاب ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پروسپیکٹس نہیں خریدا تو نو کا آپشن سلیکٹ کیجیے۔ ایپلیکیشن سبمٹ کرانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے قواعد اور اوریجنل ڈاکیومنٹس چیک کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ ڈکلیریشن دیں گے کہ تمام انفارمیشن بالکل صحیح فراہم کی گئی ہے۔ آئی ایگری پر کلک کیجیے اور ریویو یور ایپلیکیشن کیجیے۔ ایپلیکیشن سبمٹ کرانے سے پہلے ایک بار اپنے قواعد اور اوریجنل ڈاکیومنٹس چیک کر لیجیے۔ اس کے بعد سبمٹ ایپلیکیشن پر کلک کر دیجیے۔ اب آپ کا فارم یا ایکسیپٹ ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا۔ اگر آپ کا فارم کسی ڈاکیومنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ ایک نیا پروسپیکٹس یا نیا واؤچر لے کر نیا فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ملے گا جو یہ ویریفائی کرے گا کہ آپ کی ایپلیکیشن جمع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا واؤچر لیجئے اور اپنی پروسپیکٹس فی جمع کرائیے۔ اگر آپ نے پروسپیکٹس نہیں خریدا تھا تو یہاں پر اس کی فی جمع کرانے کے حوالے سے کچھ لنکس نظر آ رہے ہیں۔ پرنٹ واؤچر پر کلک کر کے آپ یہ چالان فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیے گئے بینکس میں سے کسی بینک یا ٹیلینور ایزی پیسہ یا اومنی دکان کے ذریعے آپ یہ چالان جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بینک میں چالان جمع کرانے کی بجائے گھر بیٹھے آن لائن پیمنٹ کرنا چاہے تو پے آن لائن پر کلک کیجیے۔ یہاں پر کچھ متعلقہ انفارمیشن فراہم کرنے کے بعد آپ گھر بیٹھے اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پروسپیکٹس کی فی جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، کوئی بھی رقم بینک یا مخصوص کردہ چینلز میں ہی جمع کروائیں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کسی اور کو آتھرائز نہیں کرتی کہ وہ آپ سے پیسے وصول کرے۔ بعد ازاں کسی نقصان کی صورت میں ورچوئل یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم جمع کرانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اگر فارم جمع کرواتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو اپنے قریبی کیمپس سے رہنمائی حاصل کریں یا انفو ڈیسک کے ان نمبرز پر کال کر کے معلومات حاصل کریں۔ 0304110880 یا ٹرول فری نمبر 11188080